بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلِكَ وَصُحَّابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس حدیث شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتوں کا ذکر کیا، تین باتوں کا حکم فرمایا۔ نمبر ایک، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بندے کو چاہیے یا تو بات کرے تو اچھی بات کرے وگرنہ بات ہی نہ کرے، یعنی خاموش رہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ جسم یہ گھر کی طرح ہے، اور یہ زبان، یہ منہ، یہ اس کے دروازے کی طرح ہے۔ دروازہ بند ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ گھر کے اندر کیا ہے، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک آپ خاموش ہیں کسی کو نہیں پتہ کہ آپ کے اس گھر کے اندر آپ کے اندر کیا ہے، لیکن جیسے ہی آپ گفتگو کرتے ہیں یا تو اخلاق سے، پیار سے، عمدہ گفتگو کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اندر خوشبو ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر محل کی طرح ہے۔ لیکن کسی سے بد اخلاقی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی سے اچھی گفتگو نہیں کرتے، اچھی بات نہیں کرتے، تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر خوشبو نہیں ہے بلکہ کچرا کنڈی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے۔ برتن کے اندر پانی ہے تو پانی نکلے گا، دودھ ہے تو دودھ نکلے گا، شراب ہے تو شراب نکلے گی۔ اسی طرح بندے کے اندر اگر اچھائی ہے تو زبان سے بھی اچھائی نکلے گی، اور اگر اندر اچھائی نہیں ہے تو زبان سے بھی اچھائی نہیں نکلے گی۔ اس لیے حضور نے اس کی تاکید فرمائی کہ گفتگو کرو تو ہمیشہ اچھی گفتگو کرو۔ اس سے مراد یہ کہ بری گفتگو نہ کرو۔ بری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کسی کو گالی نہ دو، زبان سے ہی دی جاتی ہے۔ کسی کی چغلی نہ کھاؤ کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہتا تھا، ایسا کہتا تھا۔ ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، چغلی نہ کھاؤ۔ اسی زبان کے ذریعے سے کسی کی غیبت نہ کرو، اسی زبان کے ذریعے سے کسی پر تہمت نہ لگاؤ، اسی زبان سے کسی سے فضول بحث نہ کرو جو کہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو بہت سی برائیوں کی جڑ یہ زبان ہی ہے۔ اگر ہم اس زبان کو کنٹرول میں کر لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری آفتوں سے بچ سکتے ہیں۔ بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لکم الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز کی اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی. 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، ان کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، اس کی ذمہ داری تم اٹھا لو، تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ کٹوانا یہ میری ذمہ داری ہے. بلکہ حضور نے پہلے ہی ٹکٹ کاٹ دی. حضور نے فرمایا اضمن لکم الجنہ، میری گارنٹی ہے اگر تم نے زبان کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، اپنی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، اگر اس کی تم نے حفاظت کر لی تو سن لو اضمن لکم الجنہ، میں گارنٹی دے رہا ہوں تم جنتی ہو. اس لیے حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، اور اگر نہیں اچھی بات اَوْ لِيَصْمُتْ، پھر خاموش رہو. پھر خاموش رہو، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو جتنا کم بولتا ہے وہ غلطیاں بھی کم ہی کرے گا. اور اسی چیز کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، اور جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا. تو خاموشی یہ بہت سی بلکہ عبادات کی یہ بنیاد ہے، چونکہ انسان اسی زبان کی وجہ سے آفتوں میں پھنستا ہے. جب یہ زبان ہی کنٹرول میں ہو جائے گی آفتوں سے بندہ دور رہے گا، بندہ خود ہی سلامت رہے گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بہت ہی جامع ہے، اس کی جتنی تفصیل بیان کی جائے وہ کم ہے، اور اس کی کئی شاخیں نکلتی ہیں. خلاصہ یہی ہے کہ بندے کو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور صرف مقصد کی اور مطلب کی گفتگو کرنی چاہیے. جہاں مطلب نہیں ہے، جہاں کوئی کام کاج نہیں ہے، اور جہاں کسی سے لینا دینا نہیں ہے، وہاں فضول میں بندے کو خود بخود ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا ان یؤذنہما. یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، اور ہماری سوسائٹی کے لیے تو بہت زیادہ. جہاں 2 بندے بات کر رہے ہوں گے تیسرا آ کے خود بخود ٹانگ اڑا دے گا، نہیں جی ایسا نہیں تو ایسا ہے. بعض اوقات کو یہ بول دے بھائی تیرے سے کسی نے پوچھا ہے، تجھ سے کسی نے رائے طلب کی ہے، یا تمہیں کسی نے بولنے کا کہا ہے یا اجازت دی ہے. بعض اوقات بولنا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات بولتے نہیں ہیں لیکن دل میں یہی کہتے ہیں یار یہ کیوں شروع ہو گیا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے فرمان موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لا یحل لرجل، کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان یفرق بین اثنین، کہ 2 بندوں کے درمیان بیچ میں آئے، الا ان یؤذنہما، مگر ان دونوں کی اجازت سے. کوئی آپ کو تیسرا بنا رہا ہے تب بنے، ورنہ خود بخود تیسرا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے انسان کی عزت میں ہی فرق آتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. جہاں مقصد ہو، جہاں مطلب ہو، جہاں فائدہ ہو، جہاں خیر ہو، صرف وہیں گفتگو کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. دنیا کے اندر بھی سلامتی ہے، دنیا کے اندر بھی عزت ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.